اس کا ٹائم کا نہیں پتا کہ کب ہوئی، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. البتہ ہم صرف اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں نے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، یہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اب یہ دیکھو کہ کفار کے دماغ میں امیج بنا ہوا تھا کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتے، جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے. اور آج ہمارا کیا حال ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. اللہ معاف فرمائے. آج کا کافر جب دیکھتا ہوگا کہ 2 مسلمان گئے 8 بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے، اس کے پاس کیا اہمیت جاتی ہوگی. خیر، اس وقت تو یہ انہوں نے اس بیسس پہ پلان کر لیا. انہوں نے کہا کہ جو سجدے میں جب جائیں گے تو ہم ان کے گردنیں سب کی ایک دفعہ اڑا دیں گے، تو اللہ معاف فرمائے، اور ان کے اوپر میسکر کر دیں گے. اور کیونکہ سجدے میں تو اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے یہ ذات الرقاع ایک جنگ تھی جس میں انہوں نے یہ پلان کیا تھا. تو اللہ نے آگے سے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام جاری کر دیے، جس میں ہم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں پڑھا تھا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آخری دفعہ ہم نے غزوہ احزاب کو پورا کور کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں سے جو سبق تھے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی معاف فرمائے. اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد کچھ اور بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے. وہ یہ ہے کہ 5ویں ہجری کی بات ہی ہے یہ. اب اٹس آلموسٹ نو 5 years مور، جو اس میں اللہ تعالیٰ 55 سال ہم کور کر چکے تقریباً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 58 years ہم کور کر چکے. 5 سال اور باقی ہیں، اللہ وہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احزاب کے بعد فوراً جو آیتیں نازل ہوئیں سب سے امپورٹنٹ وہ تھیں حجاب کی آیتیں، پردے کی آیتیں. اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 5ویں ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. سورہ احزاب میں ہی یہ آیتیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ آیات نازل فرمائیں جس میں انسٹرکشن تھی کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ نے بات چیت کیسے کرنی. پھر اس کے بعد لمیٹیشنز آ گئیں جس میں نظروں کی حفاظت تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، یعنی ہماری امہات المومنین تھیں، ان کے ساتھ مخاطب کیسے ہونا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رتبہ قائم کر دیا. تو یہ سارا کچھ غزوہ احزاب کے بعد ہوا. اور خواتین کو اپنے ڈریس کا کیسے خیال رکھنا جب اپنے گھر سے باہر نکلیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت نے انسٹرکشنز پاس کی. تو احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں، "O messenger, tell your wives and your daughters and believing females that they should wear an outer garment." دا جلباب یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی کے، which comes from top to bottom، جو نیچے گرتا ہے اوپر سے نیچے تک. The outer garment is then when they leave their homes or when they are in the presence of a non-mahram. A non-mahram کون ہے؟ A strange person، جس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، who is marriable، جسے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے اپنی وائف سے اور اپنی بیٹیوں سے اور جتنی مومنہ عورتیں ہیں سب کو کہ وہ ایک باہر کا حجاب، یعنی کہ جلباب کا نام استعمال ہوا ہے، باہر کا کپڑا استعمال کریں اور اس کو اپنے اوپر سے گرا لیا کریں نیچے تک، جب تک کہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کسی نامحرم کی ہونے کی صورت میں. جو بھی جس سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے آپ کے لیے، یہ یاد رکھیے گا. ہم نے یہ سورہ نساء میں بڑے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، میرے اور آپ کے محرم کون ہیں اور میرے لیے اور آپ کے لیے نامحرم کون ہے. ایک کیس ایسا ہے جو اسپیشل کیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نامحرم ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کی وائف جب تک حیات ہیں، اور وہ ہیں آپ کی سسٹر ان لا جو ہیں.
چونکہ دو بہنوں کو ایک وقت میں ہم نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کے لیے رہیں گی کیا؟ نامحرم. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس میں یو کین میری ہر بٹ ٹل دا ٹائم یور وائف از الائیو یو کین ناٹ میری ہر بٹ شی ول ریمین نامحرم. تو یہ ایک سیکشن ہے نامحرم میں. باقی ہر نامحرم وہ رشتہ ہے جس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. محرم رشتوں میں آپ کو پتہ ہے جو رشتے آپ کے خون کے ہیں، جس طرح آپ کی خالہ ہیں، آپ کی پھپھو ہیں، آپ کے بچوں کے لیے ماموں ہیں، چچا ہیں، یہ ہم نے سارے پڑھے تھے. کزنز اور نامحرم یاد رکھیے گا. اس میں ہم ذرا بے احتیاطی بھی کرتے ہیں. کزن گیدرنگ میں ہم خیال نہیں کرتے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں، اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، جو اللہ کا حکم ہے اس کا آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. کزن میں شادیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ زیادہ مطلب باؤنڈریز بھی کراس نہیں کر سکتے. بات چیت بھی آپ کو اسی طرح کرنی پڑے گی جیسا آپ ایک نامحرم خاتون سے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمہیں کوئی نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے تمہارے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اس سے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے تمہارے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے. تو اب اندازہ کریں میرے سر میں اگر کیل ٹھوکا جائے اس کی تکلیف کیا ہوگی. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے. کس چیز سے؟ کسی نامحرم کو ہاتھ لگانے سے. تو اس لیے کزن میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی وہ ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے. تھوڑا سا آج کل کے کلچرل نارمز میں ہم اس کو ذرا لائٹ لے جاتے ہیں. کئی دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا یا کمر پہ ہاتھ رکھ دیا پیار کے لیے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ان میں نیت یہ نہیں ہے، جو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کا حکم ہے تو نیت جب اللہ نے کہہ دیا ہے. اور یہ جو مرد اور عورت کے درمیان میں دوستی ہے نا، یہ فطری نہیں ہے. مرد اور عورت کے درمیان میں دوستی فطرت پہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے فطری طور پہ کیا یہ اس ریلیشن کو بنایا ہے کہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر کا ریلیشن کیوں بنایا ہے وہ آپ کے سامنے. تو اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف دوستی تک محدود ہوں، وہ پھر کہیں نہ کہیں بات بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور حضرت حسن بصری، حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، اور کتنے بڑے اللہ والے تھے حضرت جنید بغدادی. اور جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اگر جنید بغدادی استاد ہو اور اس کے سامنے رابعہ بصری بیٹھی ہو رحیم اللہ دونوں کے لیے، تو تیسرا شیطان ہوگا. اب حضرت جنید بغدادی رحیم اللہ یا حضرت رابعہ بصری رحیم اللہ سے آپ کوئی امید کر سکتے ہیں کہ ویسے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن وہ بھی پردے میں پڑھاتے تھے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ پھر تو ویسے بھی اللہ کے نبی کا یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہاں ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت بیٹھ رہی ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، چاہے آپ اس عورت کے بارے میں جو مرضی سوچتے ہو، لیکن یا وہ عورت اس مرد کے بارے میں جو مرضی سوچتی ہو، کچھ بھی ہو سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی جو آزمائشن سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے. آزمائش نہ آنا بھی اللہ کی مہربانی ہے. اس کے بعد یعنی کہ اب ایک فارمل ڈریس کوڈ کا جو فاؤنڈیشن تھی اللہ نے وہ اس کو بھی لے ڈاؤن کر دیا. خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اس طرح کے مرد جو ہیں وہ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جن میں ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں اسپیشلی جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے تو وہ کلیئرلی نظر آئیں. تو نماز میں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. آج کل نماز میں ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے کئی دفعہ ہم لوگ کی جو بیکس ہیں سجدے میں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہنے تک اگر یہ بیک ایکسپوز رہی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ سطر کھل گیا ہے. سطر کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سطر کھلنا جو ہے وہ نماز کی شرط ہے کہ سطر آپ کا بند ہونا چاہیے. سطر کھل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، جتنا ڈیوریشن اس کی ہے نا،
उतनी ड्यूरेशन तक अगर आपका सतर खुला हुआ है तो आपकी नमाज फासिद हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना चाहिए। मर्दों के लिए भी ये हुक्म है और मर्दों के लिए भी ये कहीं नहीं है कि आप अगर मैं और आप शलवार कमीज़ भी पहने तो वो भी खुली होनी चाहिए, shouldn't be very tight। इसी तरह पैंट शर्ट भी पहने, शुड बी वेरी टाइट। आपके जिस्म के आज़ा क्लियरली नज़र नहीं आने चाहिए। उसके बाद इस दिन के बाद मदीना मनव्वरा बदल गया और ख़वातीन जो हैं वो ब्लैक क्लोक्स में, यानी कि ब्लैक चादरों में, या उस वक़्त तो इस तरह ये नहीं थे अबाए जैसे अब हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चादरें काले रंग की लिया करती थी। और उसके बाद सो मच सो जब ये आयात आई तो हजूर के घर वालों से लेके, यानी कि उम्महातुल मोमिनीन हज़रत फातिमा ज़हरा बेटी होगी, जो भी मुसलमान मोमना औरतें, सब ने अपने आप को कवर कर लिया। और वो ऐसे लगते थे जैसे अभी भी आप हरम को देखें तो वही ब्लैक पार्ट आपको नज़र आता है। वाइट में मर्द खड़े होते हैं इहराम में और ब्लैक में ख़वातीन खड़ी होती हैं। एक ब्लैक इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ मोर इनकरेज टू वेयर डार्क कलर्स, क्योंकि उसके अंदर ज़रा वो कवर्स बेहतर करते हैं, आपको लाइट कलर्स उस तरह कवर नहीं करते। सो उसके बाद जी इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मेंशन करना ज़रूरी है वो धातुर रिका एक जंग थी। इसका टाइम का नहीं पता कि कब हुई, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अलबत्ता हम सिर्फ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी, जो कि हम पढ़ चुके हैं कुरान में, वो ये है कि एक दफ़ा कुफार ने यह फैसला किया कि मुसलमानों ने नमाज तो पढ़नी होती, ये नमाज तो नहीं छोड़ सकते। तो आप अब ये देखो कि कुफार के दिमाग में इमेज बना हुआ था कि मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकते, जो मर्जी हो जाए नमाज नहीं छोड़ेंगे। और आज हमारा क्या हाल है वो आपके और मेरे सामने है, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज का काफिर जब देखता होगा कि दो मुसलमान गए 8 बैठे हुए नमाज पढ़ने, उसके पास क्या हिम्मत जाती होगी। खैर उस वक़्त तो ये इन्होंने इस बेसिस पे प्लान कर लिया, उन्होंने कहा कि जो सजदे में जब जाएंगे तो हम इनके गर्दनें सबकी एक दफ़ा ही उड़ा देंगे, तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और इनके ऊपर मैसेकर कर देंगे। और क्योंकि सजदे में तो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये धातुर रिका एक जंग थी जिसपे इन्होंने ये प्लान किया था। तो अल्लाह ने आगे से क्या किया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम जारी कर दिए, जिसमें हमने सलातुल खौफ के बारे में पढ़ा था। और ये आयत नंबर 101 है सूरह निसा के अंदर इसका हुक्म है, when you are traveling on land and you are fear of enemy attacking you, there is no harm in changing the salah। यानी कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको डर है दुश्मन का, और आप दुश्मन के डर की वजह से अपनी नमाज बदल सकते हैं। और बदलने का मतलब क्या है कि आप फिजिकली इसको बदल सकते हैं। फिजिकल पोस्चर्स कैसे बदलते हैं अल्लाह ताला ने उसका भी बयान फरमाया। इसी सूरह निसा में आयत नंबर 102 में अल्लाह ने उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप जो है, मैं आयत का मफहूम बता रहा हूँ कि एक ग्रुप जो है वो जब सजदे में जाएगा तो दूसरा ग्रुप खड़ा रहेगा विद देयर वेपन्स एंड एवरीथिंग रेडी। जब वो पहला ग्रुप सजदे से उठेगा तो दूसरा ग्रुप सजदे में चला जाएगा, और पहला ग्रुप जो है वो तैयार रहेगा अपनी वेपन्स और इन सारी चीज़ों के साथ। तो सलातुल खौफ जो है इसका तरीका आप उलमा से भी पूछ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो आपको, मुझे और आपको पता होना चाहिए कि क्या हालात हों। तो उसके बाद जी जब मुशरिकीन ने ये मामला देखा कि ये तो इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, आधे सजदे में पहले हैं और आधे बाद में हैं, और दे आर रेडी विद देयर वेपन्स, तो दे वर शॉक्ड कि इनको हमारे प्लान का पता कैसे चला। तो ये धातुर रिका की जंग जो है इसने इस प्लान पे भी पानी फेर दिया अल्लाह ने हजूर को बता के। और ये सारी नबूवत के और अल्लाह के हक और सच होने के आप दलीलें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पीछे भी पढ़े जब बनु मुस्तलिक की ट्राइब के 2 ऊँट छोड़ दिए थे, अल्लाह के नबी ने वहाँ भी बताया था कि वो किधर हैं।
سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا غزوہ بدر میں کہ 2 ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک حضرت عباس کے بارے میں کہا تھا اور ایک اور کوئی تھے جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ ساری یہ دلیلیں بھی ہیں نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کس طرح انفارم کر دیتا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں. تو اس کے بعد اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن ثابت آپ کو پتہ ہی ہے حضور کے نعت خوان بھی تھے اور بڑی خوبصورت الفاظ میں حضور کی ذات کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے. تو حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ مجھے آپ کی ایک ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ آپ ہیبریو لینگویج, ہیبریو کس کی لینگویج ہے؟ یہودیوں, آج بھی چلتی ہے, ان کی آفیشیل لینگویج یہی ہے اسرائیل کی, ٹھیک ہے. تو ہیبریو لینگویج آپ سیکھیے کیونکہ ہم یہود پہ اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہمارے کسی بندے کو ان کی زبان کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان کی ہر بات کو سمجھ سکیں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن کے اندر ہیبریو لینگویج پہ عبور حاصل کر لیا. ماسٹر آف اٹ ودن 15 days, آپ امیجن کریں. اور زید بن ثابت started learning Hebrew and within 15 days he completely got fully command on it. یعنی کہ سبحان اللہ, یہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو ظاہری بات دعا بھی دی ہوئی تھی اور ان کا ایک عقل و ڈیڈیکیشن بھی تھی کہ حضور کے حکم پہ فوراً انہوں نے اس کو سنا. اور اس کے بعد جو ہے آگے بعد میں ایک اور زبان اللہ کے نبی نے ان کو سیکھنے کو کہا. جب حضور نے لیٹرز لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو فتح مکہ کے بعد, تو ایک لینگویج ہے سیریانا, یعنی کہ نام سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ سیرین لینگویج ہے کوئی, اور یہ بھی انہوں نے 1 مہینے کے اندر اس کے اوپر بھی ماسٹر کر گئے تھے. وہ میرے بھائیوں 15 دن بہت کم ہوتے ہیں. چلیں میں اور آپ کتنے عرصے سے خواہش کر رہے ہیں عربی سیکھنے کی, 15 سال ہو گئے ہمیں, آج تک ہمیں عربی نہیں آئی کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. یہ ڈیڈیکیشن کا فرق ہے اس وقت کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں. اور unfortunately we don't know what we are reciting. Unfortunately we don't know what we are listening. بہت مشکل, اللہ معاف کرے, ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. سچی بات ہے, میں اپنی بات کروں, میں تو کبھی نہیں کی صحیح طرح کہ اس کو سیکھا جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس چیز کے لیے. اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو اس میں بتاتا چلوں. پہلے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ کنگ فیصل اور ڈاکٹر فرینچ تھا اور اس نے فرینچ میں قرآن کو پڑھا. اس نے کہا مجھے قرآن کے اندر کوئی خاص بات نہیں لگی. جیسے ہم اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں, ہمیں بھی شاید اس طرح وہ ہٹ نہیں کرتا جسے کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے ایمان کے لیول بہت کم ہے, دوسرا ظاہری بات ہے زبان بدل گئی. تو کنگ فیصل کیونکہ نیک بادشاہ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نا ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کو انسٹرکٹر بھی دیتا ہوں, آپ عربی سیکھیں اور پھر قرآن پڑھیے. انہوں نے عربی سیکھ کے جب قرآن پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے. اب آپ یو کین سی دا ڈفرینس واٹ اے لینگویج کین ڈو ٹو یو. اب جو عربی دان تھے نا, تبھی وہ اس وقت کے عربی دان بھی جو تھے قریش کے, قرآن کو سمجھ کے نا وہ مطلب جب وہ سنا کرتے تھے تو دے یوز ٹو گیٹ لاسٹ, مطلب ایک دم سے وہ نا گم ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ان کو یہ کلام ایسا تھا, شعر و شاعری کا زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہے عرب کے بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, لیکن وہ اس سے بھی بڑا کلام یہ تھا. اور لوگ یہ بڑا عام کہا کرتے تھے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ عورت جس کا ہر سال جو مشاعرہ ہوا کرتا تھا قریش کا, جس کا ہر سال خانہ کعبہ پہ ٹنگی ہوتی تھی جو وہ اس کے اشعار ہوتے تھے, جب اس نے سورہ کوثر دیکھی تو اس نے کیا کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس لینگویج کو سمجھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کس کا کلام ہے. اس کے بعد اب ایک اور بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ تو یہ دو, ایک تو یہ حجاب کی آیتیں آئیں, پھر صلاۃ الخوف
کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لینگویجز سیکھی تاکہ مسلمانوں کی ڈپینڈنس ختم ہو. تو اس سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ دشمن کی زبان سیکھنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ انہی کی زبان میں ان سے بات کر سکتے ہیں، انہی کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں. اور میرے آپ گوروں کو دیکھ لیں، وہ آپ ان سے اردو میں بھی بات کریں ہوں گے نا تو وہ اس کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. لیکن میں اور آپ کوئی اگر دوسری زبان میں جرمن بول رہا ہے، ڈینش بول رہا ہے کوئی، میں اور آپ اس کو کبھی ڈیکوڈ کرنے کی کوشش سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو لیکن وہ ہر چیز پہ کان دھرتے ہیں. میں اور آپ یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولے بیٹے بھی تھے. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سلیو بوائے گفٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے اسلام شروع میں لے آئے تھے اور حضور کے ساتھ طائف کا سفر بھی کیا تھا. تو بہت قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے بیکاز پیپل یوز ٹو سے ہی واز اے ڈاکٹر چائلڈ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہی ایسے ہوا تھا، ایون کہ یہاں تک کہ ان کے والدین جو ان کو لینے آئے انہوں نے انکار کر دیا ان کے ساتھ جانے کا. میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا کیونکہ جو مجھے یہاں سے ملتا ہے وہ آپ سے بھی نہیں مل سکتا. تو اس وقت یہ نام تھا جی ٹائم کا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے نام کے ساتھ آپ اپنا نام جوڑ لیا کرتے تھے. اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کسٹم کو ختم کرنا تھا ہمیشہ کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کی لینیج ہے، جو آپ کا لینیج کو آپ اردو میں کیا کہو گے، جو آپ کا شجرہ نسب ہے، شجرہ نسب جو ہے دیٹ از ویری سیکرڈ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پورے شجرہ نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا. It was so pure. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیور شجرہ نسب رکھا ہوتا ہے. تو لینیج یا شجرہ نسب جو ہے سیکرڈ ہوتا ہے، اس کو ایسی فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. تو آپ کو جن کے گھر بھی پیدا کیا گیا ہے، جو آپ کے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں، وہ آپ کے بایولوجیکل پیرنٹس ہیں. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن دس از واٹ اٹ از. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ. وی ہیو ناٹ بین گرانٹیڈ اے چوائس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور لوگ آج کل یہ آپ نے اکثر پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی محشر کے روز آپ کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ غلط اور فیبریکیٹڈ بات ہے. آپ کو والد کے نام سے پکارا جائے گا. اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں اسپیشلی یہ کہ ویسٹرنائزڈ ایجنڈا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسٹرن سوسائٹی میں اکثر باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ماؤں کا ہی پتہ ہوتا صرف. تو اس لیے اس ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ قیامت کے روز ہی آپ کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا. والدہ کے نام سے صرف اللہ نے ایک ہی انسان کو پکارا ہے آج تک، اور وہی ہوں گے، وہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ دیا ہو. تو میں اور آپ جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو میرا نام کے آگے یہی لکھا ہوگا، صہیب ولد امین یا بن امین، کہ فلانا فلانا کے بیٹے فلانا فلانا فلانا، پھر اوپر تک چلے گا یہ حجر نسب، اسی طرح چلتا جائے گا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوتھینٹک حدیث میں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو تاکہ جب قیامت کے دن ان کے نام لیے جائیں تو اچھے لگیں اور ان کے فادرز کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہے. تو مطلب یہ ایک اسٹریٹ چوائس بھی ہو سکتی ہے، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے انبیاء کے اوپر یا صحابہ کے اوپر، یا صحابہ کے اندر اب ایسے نام بھی ہیں جو تھوڑے فوت ہو چکے ہیں، جیسے حضرت بریرہ کا ہم نے نام پڑھا تھا، جو حضرت عائشہ کی وہ تھی خادمہ تھی،
یہ نام ختم ہو چکا ہوا ہے تقریباً، اب دوبارہ شاید تھوڑا بہت یہ چل رہا ہو، لیکن یہ کہ ایسے نام بھی زندہ کریں جو صحابیات کے یا صحابہ کے نام تھے اور آج کل معاشرے میں موجود نہیں۔ اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا تھا اس رسم کو ختم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑنا تھا۔ اور وہ کیسے توڑا اللہ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی ہماری ایک امہات المومنین ہیں، دو امہات المومنین ہیں ہماری زینب کے نام سے، ایک بنت جہش ہے اور ایک بنت خزیمہ ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ حضور کی بیسیکلی خالہ کی بیٹی تھی، اور ان حضور نے یہ فرمایا، ان کی والدہ کا نام تھا امیمہ بنت عبد المطلب، اور انہوں نے حضرت زینب کو کہا کہ آپ زید سے شادی کریں، زید سے نکاح کریں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ I don't want to marry him because past میں وہ ایک سلیو رہ چکے ہیں، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت زید، اور آپ کو پتا ہے حضرت زید کیسے شادی کی ہوئی تھی؟ انہوں نے حضرت ام ایمن سے، میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت ام ایمن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ افریقن وومن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مدر کہہ لیں آپ، جنہوں نے حضور کو بچپن سے لے کے آخر تک دیکھا، اور حضور نے یہی فرمایا تھا ان کے بارے میں، جو بھی جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے کر لیتا۔ تو زید نے اس وقت کھڑے ہو کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت زینب کو کہ زینب میں آپ سب کی رائے نہیں مانگ رہا، یہ انسٹرکشن ہے اللہ کی۔ تو جب حضرت زینب نے یہ بات سنی کہ انسٹرکشن ہے اللہ کی، حضرت زینب نے کہا کہ جو آپ نے فرما دیا وہ میرے لیے سر آنکھوں پہ سمے نہ ہوتا ہے، بات ختم ہو۔ پھر اپنی پرسنل چوائس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ہی فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، It's not for a believing male or a believing female that if Allah and His Rasul have commanded something, they don't have a choice in this regard۔ لو گئی، اور ہم جب اللہ کے حکم توڑتے ہیں اور معذاللہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کی آیت ہے 36 سورہ احزاب میں، کہ کوئی بھی مرد جو کہ یقین رکھتا ہے یا کوئی بھی عورت جو کہ یقین رکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی کمانڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، they have to follow it۔ اس کے بعد حضرت زید سے ان کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد بہت اور صحابہ، ایک صحابی تھے، صحابیات تھیں اور ایک صحابی تھے، تو لیکن کمپیٹیبلٹی کی سیریس ایشوز تھے، اور بس ہم اس کو رسپیکٹفلی یہیں تک رکھیں گے، ہم ان ایشوز کے اندر نہیں ڈیل کریں گے۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ کا معاملہ بڑے لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز سے جی دونوں کے درمیان میں، اور both were not getting along together۔ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی پلان تھا اللہ کا سارا، یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایسے ہی کرنا تھا۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کی کئی دفعہ شکایات لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، حضرت زینب بھی آتی تھی، حضور فرمایا کرتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس رشتے کا نبھا کرو۔ یعنی کہ اگر اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میاں بیوی کا معاملہ لے کے آئے تو اس کو اللہ سے ڈریں، کہ اللہ سے ڈرو، تم دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر قبول کیا ہوا ہے۔ Two brilliant people but different in natures, you can't do anything۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے دو بڑے اچھے لوگ ہوں لیکن ان کی کمپیٹیبلٹی نہ ہو، تو یہ اس وقت کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اور دوسری میں نے آپ کو بتا دیا وہ اللہ کا پلان تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ that prophet, O prophet, you will marry to Zainab bint Jahash after Zaid bin Harith divorces her۔
اور so that the people know he is not your son. Zaid is not your son. تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ آپ کا بیٹے نہیں ہے. سو اڈاپشنس کے لا جو ہیں وہ بھی کلیئر کر دیے گئے اسلام میں. اڈاپٹ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا بیٹا بن جائے گا یا آپ کی بیٹی بن جائے گی. اڈاپشنس کے اندر سیریس پرابلمس ہیں. اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ حضور کے نکاح میں آ گئی اور میری اور آپ کی امہات المومنین بن گئی. تو حضور نے پھر اس کو اناؤنس بھی کیا, اللہ کا حکم تھا اس کو اناؤنس بھی کیجیے اور ولیمہ بھی ذرا گرینڈ کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زید از نو مور یور سن. So nobody said Zaid bin Muhammad after that. So he was known as Zaid bin Haris. اور آج بھی آپ حدیثوں میں پڑھتے ہو تو کہیں بھی زید بن محمد نہیں لکھا ہوتا, زید بن حارثہ ہی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں زید کا نام مینشنڈ ہے. When Zaid divorced her, we got her married to you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی میں آگے اللہ فرماتے ہیں so that none of you could have any kind of doubt regarding the marriage of a person of ex-wife of his so-called adopted son. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے. سو اگر تو وہ ریئل سن ہوتا, اگر وہ ریئل سن ہوتا ہے حضرت زید, تو پھر تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایون ان کی ڈیتھ کے بعد بھی نہیں ہو سکتی تھی, ڈائیورس کے بعد بھی نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ یاد رکھیے گا جو آپ کی ڈاکٹر ان لا ہے, آپ کا بیٹا اگر اس کو ڈائیورس بھی کر دے وہ فادر ان لا کے لیے ہمیشہ تا حیات محرم رہتی ہے, اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ اڈاپشن کی ایک اور بات بتاتے ہیں. Those who are claiming to be adopted, we have not made them your sons. They are not your sons. اللہ تعالیٰ بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جو ان کو اڈاپٹ کیا آپ نے, ہم نے ان کو آپ کا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی وہ آپ کے بیٹے ہیں. اور اس میں آگے کچھ اور چیزیں جو اللہ نے کلیریفائی کی وہ آپ کو وہ بھی بتا دوں. یہ اڈاپشن کے معاملے میں ہم تھوڑے سے ذرا نالائق ہیں, وہی چیزوں کا نہیں پتہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 5 میں call them by the name of their fathers, that is the justice according to Allah. ان کو ان کے والد کے نام سے بلایا کرو, یہی اللہ کا انصاف ہے. If you have adopted, you tell them their real lineage. یہ بھی شرط اللہ نے رکھ دی کہ آپ نے اگر اڈاپشن کی ہے ان کو اصلی لینیج کا بتائیں. ان کو آپ ضرور یہ کہیں گے بیٹا ہم آپ کے اصل والدین نہیں ہیں, پوری کوشش کریں گے آپ کا خیال ویسے رکھیں جیسے آپ کا کوئی اصل والدین رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا اصل لینیج یہ ہے. بچے کو بھی مت دھوکے میں رکھیں, خود بھی دھوکے میں مت رہیں. لیٹر آن آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی, جو اس کو بعد میں کہیں اور سے پتہ چل رہا ہے آپ کے منہ سے پتہ چل جائے زیادہ بہتر. سو اس کے بعد اور میں نے آپ کو بتا دیا لینیج سیکرٹ ہے, اس لیے سیکرٹ چیزوں کے ساتھ مذاق جائز نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ جس نے شجرہ نسب بدلنے کی کوشش کی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. یعنی جس نے لینیج بدلنے کی کوشش کی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. سو اس کے بعد والد کے نام سے پکارنا چاہیے, یہی اصل چیز ہے. اور لکھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو جس کے والد کا نام نہیں پتا اس کو کہو سن آف عبداللہ, یعنی کہ اے اللہ کے بندے کے بیٹے, یا آپ اس کو ابن آدم بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وہ دے دیا ہمیں. سو اسی میں آگے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر 5 فرماتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اسلام میں rather than بیٹے جو اڈاپٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ احزاب پڑھ لیں, آپ کو شروع میں جو شروع کے ورسز ہیں اس میں اڈاپشن کے سارے لاز آپ کے سامنے آ جائیں گے.
سو یہ میں اور آپ آج اڈاپشن ضرور کر سکتے ہیں, اڈاپشن حرام نہیں ہے, ایک نیکی کا کام ہے, لیکن اس کے اندر سچائی بتانا جو ہے وہ سچائی چھپانا حرام ہے, اور اس کو اپنا نام دے دینا حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا, یہ حرام. آپ اگر کسی کی اچھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کوئی اگر یتیم ہے, کوئی اس کو آپ پورا ماں باپ والا پیار دیں, لیکن اس کو یہ بتائیں کہ آپ بیٹا میرے بچے نہیں ہو, آپ میرا نام نہیں لگا سکتے. تو اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو کہا کہ صرف ہر انسان کے نام کے ساتھ والد کا نام لگتا ہے. صرف ایک انسان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک وہ بھی نبی تھے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے, ان کی والدہ کا نام ان کے ساتھ لگایا گیا. اور اللہ تعالیٰ 61 نمبر سورہ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں عیسیٰ the son of میری, یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم. آپ قرآن میں بھی تلاوت اکثر سنتے تو عیسیٰ ابن مریم ہی لکھا, موسٹلی یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور ان کی برتھ بھی آپ کو پتہ ہے میراکلس تھی, وہ نارمل برتھ نہیں تھی. اچھا جی, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے حضرت زید بن حارث سے کہ وہ محبت ویسے ہی قائم رہی جیسے پہلے تھی, بس یہ زید بن محمد ختم کر دیا گیا, ان کے نام کو دوبارہ زید بن حارث کر دیا گیا. اور حضور اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جو ان کی حب رسول اللہ جو تھی حضرت زید کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بھی اسی طرح زید سے محبت کرتا ہوں جیسے اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے. تو یہ لیول تھا زید بن حارث کا. تو بس یہ سارا کچھ ہونا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا, یہ آپ کے سامنے. اس کے بعد جی اب انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے حدیبیہ کے بارے میں, اللہ کے حکم سے. حدیبیہ کتنا بڑا ایک مسلمانوں کے لیے واقعہ تھا جس نے بیسیکلی فتح مکہ کی بنیاد ڈالی. اور اس کے بعد احزاب کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں جسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتے رہے. جس میں ایک جنگ وہ بھی تھی جس میں 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. یاد ہے آپ کو, میں نے بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے بھیج دیں دعوت کے لیے. تو ان کو 10 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. ان کے خلاف رجی جو تھی ٹرائب, اس کے خلاف ایکشن لیا گیا. اور پھر حضور نے فائنلی ڈریم دیکھا, اور حضور نے یہ دیکھا کہ میں اور میرے اصحاب جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم سب کے ہیڈز جو ہیں وہ کیا ہیں, شیوڈ ہیں. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے حکم تھا. آپ کو پتہ ہے نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آیا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ نے عمرے کے لیے جانا. اور عمرے کے لیے جب جانا تھا تو پھر بیچ میں حدیبیہ آیا, اور حدیبیہ میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے اس کو ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر. کچھ